بہت خوشی ہوئی مجھے یہ دیکھ کے کہ ماشاءاللہ موسٹ آف دیم انفیکٹ 95% آف دا پیپل آؤٹ دیئر ور یوتھ، ینگ لوگ تھے، نوجوان تھے، موٹیویٹڈ تھے، دین سے محبت کرنے والے تھے. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی جب ایک ینگسٹر نے کہا جی کہ میرا ایمان بڑے ڈینجر میں تھا اور مجھے بڑے وسوسے اور ڈاؤٹس آتے تھے ریلیجن کے حوالے سے، بٹ الحمدللہ ہی واچ تھنگس دیٹ میٹر اینڈ ون آف دی ایپیسوڈز ہاؤ ٹو انکریز یور ایمان. اور وہ ایپیسوڈ دیکھ کے ہی سیٹ کہ میرے بہت سے آنسرس کے کویشچنس کے آنسرز ہوئے اور مجھے بہت میرا ایمان بوسٹ ہوا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ کو یہ سیریز بہت بینیفٹ کر رہی ہے. انفیکٹ مجھے بہت بینیفٹ کر رہی ہے کیونکہ تیاری کرتے ہوئے اوبویسلی کہ میں پہلے گو تھرو کرتا ہوں ان ساری چیزوں سے. تو دیٹ از ون آف دا گریٹ بینیفٹس آف دعویٰ کہ دوسروں کو بینیفٹ کرے نہ کرے آپ کو تو بینیفٹ الحمدللہ کرتی ہی ہے چیز. اور مجھے یاد ہے ایک بڑے فیمس اسکالر کا سینٹینس ہے، ہی یوز ٹو سے کہ قرآن پڑھو اور قرآن پڑھاؤ، کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو تمہیں سب سے زیادہ ہوگا. تو یس الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اپرچونٹی دی ہے. آپ لوگوں سے کچھ باتیں ہم شیئر کرتے ہیں بیسڈ آن وٹ ایور نالج وی ہیو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. اور بہت اچھی ماشاءاللہ فیڈ بیک آ رہی ہے اس کلاس کی وچ میکس می ویری ہیپی کہ ہماری یوتھ کو یہ پرسپیکٹیو جا رہا ہے کہ دنیا میں وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، جو چیزیں میٹر کرتی ہی نہیں ان کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور اینڈ میں ہم سفر کرتے ہیں. تو یس حل یہ ہے کہ ان چیزوں کو پکڑ لیں جو ایکچوئل میں میٹر کرتی ہیں. تو اس ویک کی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اور بڑا کامن ہے ٹاپک. آج کل ہر بندہ شکایت کرتا ہے وہ ڈپریشن میں ہے اور ان کو ڈپریشن ہو گئی ہے. انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں ایک ورڈ بہت مس یوز ہوا ہے اور انفارچونیٹلی چونکہ یہ ایک فیشن بھی بن گیا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میں ڈپریسڈ ہوں. آل دو آپ کو میری بات بہت عجیب لگے گی، اب یہ نا ہمارے منہ پہ چڑھ گیا کہ یار میں ڈپریس ہوں، کیونکہ ہر بندہ ڈپریس ہے نا. ڈپریشن کی سٹوریز آ رہی ہیں، ڈپریشن کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ ڈپریشن ایگزسٹ نہیں کرتی. انفیکٹ ڈپریشن جتنا اس دور میں ایگزسٹ کرتی شاید پہلے کے دور میں اتنا نہ کرتی ہو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈپریشن اصل میں ہے کیا یہ ہم نے سمجھنا ہے. اور کہیں ہم بیسک ایموشنز یعنی سیڈنس اور گریف ان چیزوں کو تو ڈپریشن کنسیڈر نہیں کر رہے. ہمیں ڈفرینشیٹ بھی تو کرنا ہے نا کہ بھائی ڈپریشن ہوتی کیا ہے. اور جہاں تک میں نے یہ بات کی کہ یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، فیشن بن چکا ہے، وہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں چونکہ ڈپریشن پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، ہر بندہ اپنی ڈپریشن کی سٹوریز شیئر کر رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی سٹوریز سن کے یہ لگتا ہے کہ ہم بھی ڈپریس ہیں. یہ ایک ہیومن فطرت ہے. جیسے میں سائیکالوجی کا جب چیپٹر پڑھ رہا تھا، سائیکو تھیراپی کا اور ظاہر ہے کہ سائیکو پیتھولوجی کا کہ واٹ آر سم آف دا ڈسآرڈرز، مینٹل ڈسآرڈرز، اور پھر سائیکو تھیراپی پہ جب میں آیا تو آتھر نے بڑی زبردست بات لکھی تھی. رابرٹ فیلڈمین آتھر کا نام ہے. سائیکالوجی انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی ایک بڑی زبردست بک ہے. تو اس نے اینڈ میں چیپٹر کے اینڈ میں بات لکھی ہوئی تھی کہ اب یہ سارا چیپٹر پڑھ کے آپ کو یہ لگے گا کہ آپ میں سارے ڈس آرڈرز ہیں. یعنی ظاہر ہے جب سمٹمز آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ سارے سمٹمز تو میرے اندر ہیں، تو میں بھی شاید ڈپریس ہوں یا مجھے بھی انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، فوبیا ہے یا کچھ اور ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یس کچھ سمٹمز ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سمٹمز اوور اے پیریڈ آف ٹائم ریپیٹ ہوں، ایک ان کا ٹرینڈ نظر آئے، ایک ان کی کنسسٹنسی نظر آئے، پھر جا کے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یس ناؤ وی کین کال اٹ کلینکل ڈپریشن اور ایگزسٹینشیل ڈپریشن اور میجر ڈپریسو ڈس آرڈر یا موڈ ڈس آرڈر، جو بھی ڈس آرڈرز ہیں وہ ہوں گے. تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ پیریڈ آف سیڈنس سے گزر رہے ہیں یا لو ٹائم سے گزر رہے ہیں یا ڈی موٹیویشن سے گزر رہے ہیں یا گریف سے گزر رہے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں. ہو سکتا ہے وہ ڈپریشن ہو، ابھی انشاءاللہ جیسے جیسے بات ہوگی. لیکن ڈپریشن جو ہے نا یہ ایک بہت سویئر فارم ہے، سویئر فارم آف سیڈنس کہہ لیں، سویئر فارم آف ہیومن مائنڈ کی جو سٹیٹ ہے وہ کہہ لیں، جس کے کچھ سمٹمز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیئر کروں گا. بٹ اٹ از ٹرو کہ پیپل آر ڈپریسڈ اور ڈپریشن از ریئل اینڈ ڈپریشن از اے ویری سیریس ایشو. سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یوزلی ایک بات کی جاتی ہے کہ مومن کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتی ہے. تو اگر تو اس ڈپریشن سے مطلب ایگزسٹینشیل ڈپریشن ہے
جو کہ کیا ہوتی ہے. میں پہلے آپ کو ایگزسٹینشیل ڈپریشن کی ایک ہیڈنگ بتاتا ہوں. دیکھیں ایگزسٹینشیل ڈپریشن کو جس طرح سے سائیکالوجسٹ نے ڈیفائن کیا, ایگزسٹینشیل ڈپریشن از بیکاز آف ایگزسٹینشیل کرائسس. واٹ از مینٹ بائی ایگزسٹینشیل کرائسس؟ ایگزسٹینشیل کرائسس, also known as existential dread, are moments when individuals question whether their lives have meaning, purpose or value and are negatively impacted by the contemplation. ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں وہ بندہ جاتا ہے جو سینس آف پرپز کو لوز کر دے, جو اپنا مقصد جو ہے نا وہ نہ دیکھے دنیا میں اور اپنے ارد گرد میں, اور جس کو یہ لگے کہ میری لائف کا کوئی میننگ نہیں ہے اور میری کوئی ویلیو نہیں ہے میرے ارد گرد, میری فیملی میں وغیرہ وغیرہ. اس کو ایک نا یہ ایک اسپرچول ویکیوم بھی ہوتا ہے انسائڈ, اسپیشلی جب یو ڈونٹ ہیو اے بگر میننگ ٹو دا لائف, یو ڈونٹ ہیو اے بگر میننگ ٹو واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ دا ورلڈ, یو ڈونٹ ہیو اے بگر انٹرپریٹیشن اور میننگ ٹو واٹس گوئنگ آن ود یو. فار ایگزامپل کسی کے پاس اگر اسلامک فلاسفی آف لائف نہیں ہے جس میں اللہ نے کلیئرلی ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں لاس آف لائف, لاس آف ویلتھ, لاس آف چلڈرن مختلف طریقوں سے ٹیسٹ کریں گے, سورہ البقرہ کی آیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر ہے کہ یہ ٹیسٹ کریں گے کہ ان میں سے کون ایمان والا ہے, ان میں سے کون گیو اپ کرنے والا ہے, ان میں سے کون جم کے رہنے والا ہے, ان میں سے کون ناشکری کرنے والا ہے. تو اگر آپ کے سامنے کانسیپٹ نہیں ہے, اگر آپ کے سامنے تقدیر کا کانسیپٹ نہیں ہے, ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ نہیں ہے, دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے واضح نہیں ہے, آپ دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کو پلیز کرنے میں لگے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا دور دور تک آپ کی لائف کا مقصد ہی نہیں ہے, نہ ہی آپ کی فلاسفی میں ہے, تو پھر ایگزسٹینشیل ڈپریشن تو آئے گی, ایک اسپرچول ویکیوم تو کریٹ ہوگا. ایک بندے نے قرآن ہی نہیں کبھی کھول کے پڑھنا, نہ قرآن کی تلاوت کبھی سننی ہے, اور وہ اسکیپزم کی وجہ سے اسکیپ کرنے کے لیے میوزک ہی سنی جا رہا ہے, نیٹ فلکس پہ بیٹھا ہے, ٹی وی سیریز دیکھی جا رہا ہے, تو ایک مومنٹ آتا ہے کہ اسے ساری چیزیں ہٹ کرتی ہیں. Trust me, at the end of the night, when he or she has watched so many episodes of seasons, اور اس نے بہت سی موویز دیکھ لی ہوتی ہیں, پھر وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے اتنا کچھ کر لیا ہے, now what next, اب کیا کروں. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار what am I doing, مطلب کس حد تک یہ انٹرٹینمنٹ میں دیکھوں اور میں کر کیا رہا ہوں, and where will it all end. یہ بڑا بیسک کویسچن ہے ریئلی, یہ آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. کبھی کبھی فرسٹریشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ کہ ناؤ واٹ نیکسٹ. تو دیٹ از واٹ آئی کال از اسپرچول ویکیوم. جب اللہ کی عبادت ہی نہیں کرنی, جب قرآن ہی نہیں پڑھنا, اسپرچویلٹی زیرو ہے اور نفس الامارہ گرو ہوئی جا رہا ہے. تو اس لیے مومن, اگر تو آپ مومن ہیں, فرسٹ لیٹس ڈیفائن اے مومن. مومن وہ ہے جو ایمان والا ہے, ایمان لے کر آیا, جس کے دل میں اسلام اتر چکا ہے, وہ کنونسڈ ہے اسلام کے لیے, وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, وہ ظاہر ہے کہ سارے مومنین والے کام کرتا ہے, خشیت سے نماز پڑھتا ہے. تو مومن کو ایگزسٹینشیل ڈپریشن نہیں ہو سکتی, میں نہیں مان سکتا. تو ہم اس سینس میں کہتے ہیں کہ مومن کو ڈپریشن نہیں ہوتی, مطلب ہوتا ہے ایگزسٹینشیل ڈپریشن نہیں ہو سکتی. مومن کے سامنے مقصد ہے, اتنا بڑا مقصد ہے بھائی, دنیا کی بڑے سے بڑے حادثے کا وہ مقابلہ کرے گا یہ سوچ کے کہ یار اللہ کی طرف سے ٹیسٹ اور ٹرائل آ گیا, الحمدللہ. یس ہٹ ہوگا, ہٹ ہونا نیچرل ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب وفات ہوئی, اللہ کے نبی ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. ایک کوٹ ہے کہ 3 months, واللہ عالم, بٹ فار منتھس. کین یو امیجن دا موسٹ اسمائلنگ فیس آن ارتھ, ہی ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. تو ہٹ تو ہوئے, محبت تھی بھائی, سچی محبت تھی, اور کیا ہی ساتھی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. فوت ہوئیں, بہت دکھ میں گئے, لیکن کیا ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں گئے؟ کیا انہوں نے یہ سوچا کہ یار میرا پرپس کیا ہے یہاں پہ؟ نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, امپاورڈ ہے, تو کیا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا اور کیا ہی ان کی پرسنالٹی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے میرا بتانے کا مقصد یہ کہ یس, دکھوں سے, گریف سے انسان ہٹ تو ہوتا ہے, لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یار میں خودکشی کر لوں, یا مومن یہ سوچے کہ یار پھر لائف کا مقصد کیا ہے, یا یہ کہ میری لائف کا میننگ کیا ہے.
وہ انٹرپریٹ فوراً کر لیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، حادثہ ہے، اللہ مجھے گرو کرنا چاہ رہے ہیں، آخرت میں ریوارڈ ملے گا، جنت میں ریوارڈ ملے گا، صبر کا جو ہے وہ بہت ریوارڈ ہے، اللہ مجھے عزت دے گا، دنیا میں اللہ میرے رینکس کو ایلیویٹ کرے گا. پھر تقدیر کا کانسیپٹ، ٹھیک ہے نا کہ یہ حادثہ لکھا ہوا تھا، میں نے بہت کوشش کی. اب مثال کے طور پہ ایک بندے کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا، انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ہوا، اس نے بڑی محنت کی گورنمنٹ کی ایک پوزیشن لینے کے لیے، اس کا ایگزام کلیئر نہیں ہوا، اس کا انٹرویو ہوا، وہ انٹرویو میں فیل ہو گیا. کیسے ڈیل کریں گے آپ ڈس اپوائنٹمنٹ سے؟ بتائیں مجھے کیا فلسفہ ہے آپ کے پاس، گوروں کے پاس کیا فلسفہ ہے ایسی ڈس اپوائنٹمنٹ سے ڈیل کرنے کا؟ ٹھیک ہے ان میں سے کچھ لوگ بہت اچھا ڈیل کرتے ہوں گے بیسڈ اپون اسٹرانگ نروز، یس سم پیپل آر ویری اسٹرانگ نروز، بٹ دا بیسٹ فارمولا ٹو ڈیل ود ڈس اپوائنٹمنٹس، اسلام گیوز یو دیٹ فارمولا. آپ کے لیے بہتری نہیں تھی وہاں پہ، آپ نے بڑی کوشش کی ایک چیز لینے کے لیے. میری لائف میں کتنی بار ہوا ہے، میں نے ایک جاب کے لیے اتنی ٹرائی کی، اتنی محنت کر کے گیا، فل سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کے گیا، پہلے کی بات ہے، پرانی بات ہے، بہت ایکسائٹیڈ تھا، مجھے شور تھا میں یہ جاب لے لوں گا، آئی واز سو کانفیڈنٹ. وہاں جا کے انٹرویو میں فل کنفیوز ہو گیا، چپ لگ گئی مجھے سوالوں کے جواب آتے تھے، مجھ سے دیے ہی نہیں گئے. اب میں باہر آیا، میں فل جو ہے وہ اس میں شوق میں، ڈپریشن میں چلا گیا کچھ دیر کے لیے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. بٹ دین اسلامک فلاسفی آف لائف براٹ می بیک کہ نہیں، اللہ کی بہتری تھی، اللہ نے کچھ کام لینا تھا نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ دیکھیں آفٹر ایئرس ناؤ آئی ایم ڈوئنگ دعویٰ ورک. تو کیا پتا اس جاب میں جاتا، پتہ نہیں میں دین سے دور چلا جاتا، اللہ معاف کرے، اللہ نوز بیسٹ. دس فلاسفی ول سیو یو. شکر کریں آپ مسلمان ہیں، شکر کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اس زندگی کے فلسفے سے نوازا ہے جو آپ کو ہمیشہ دنیا کی مشکلات کو فیس کرنا سکھائے گا. اور انشاءاللہ آپ کو جب بھی لائف ہٹ کرے گی اور گھٹنے کے بل جو ہے وہ گرا دے گی، تو تب دیٹ از دا ٹائم یو ول پروسٹریٹ اینڈ دین یو ول گیٹ اپ، یو ول رائز لائک اے مومن، یو ول رائز لائک اے وارئر، لائک اے سپر مین. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو میننگ اور آپ کو پرپز اسلامک فلاسفی آف لائف دے گی. تو ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں مومن نہیں جا سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے، مومن نہیں جا سکتا. آپ کو یہ نہ کہے کہ نہیں وہ میرا فلانا دوست داڑھی والا ہے وہ تو گیا ہوا ہے، کیا وہ مومن ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مومن ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں نہیں جاتا. دوسری بات، کلینکل ڈپریشن. کلینکل ڈپریشن میں مومن بھی چلا جاتا ہے بیکاز آف سرٹن ریزنس. ہو سکتا ہے وہ بایولوجیکل ریزنز ہو سکتا ہے کہ وہ برین کے اسٹرکچر سے ریلیٹڈ کوئی ریزنز ہو سکتا ہے کہ وہ انہیریٹنس میں کچھ آ رہا ہو، اسکیزوفرینیا، یس یہ انہیریٹنس میں ہوتا ہے، جینز میں ہوتا ہے، ظاہر ہے جینز کہنا چاہیے. تو اسی طرح بہت سے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز آپ کے برین کے اسٹرکچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. نیورو سائنس اب ہمیں یہ بتا رہی ہے نا، کبھی کبھی ایبسنس آف نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے. سیروٹونن اور جو آپ کا ڈوپامین ہے اس کی ایبسنس جو ہے وہ ڈپریشن کاز کر سکتی ہے. تو یس کلینکل ڈپریشن از ویری مچ پاسبل. تو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے نا، ادھوری بات نہیں کرنی چاہیے، پوری بات کرنی چاہیے. تو کچھ ہو سکتا ہے بہت دیندار لوگ ڈپریشن میں ہوں، بٹ اس کی ریزن ایگزسٹینشیل نہیں ہوگی، وہ اس لیے ڈپریس نہیں ہے کہ اس کو میننگ نہیں مل رہا لائف میں. یہ جو خاص ڈپریشن ہے ایگزسٹینشیل ڈپریشن، یہ ان لوگوں میں زیادہ ہے، ویسٹرن سوسائٹی میں زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ there is nothing to counsel them, there is nothing to bring them out of darkness once they go into it. معاذ اللہ کیا ہے ان کے پاس؟ آخرت کا کنسیپٹ بیچاروں سے چھین لیا، ایتھیسٹک فلاسفیز ان پر تھوپی گئی ہیں. کتنا ظلم کیا ایتھیزم نے ان کے ساتھ، سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے ویسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ یہ کہ خدا کا کنسیپٹ ان سے چھین لیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ کرسچینٹی نے ظاہر ہے انہیں کچھ دیا نہیں، تو ظاہر ہے the only choice they had was to become an atheist because certain concepts of Christianity seem so absurd, and same goes for Hinduism. لیکن یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم ان لوگ کو بھی اسلام کی دولت سے نوازیں، ہم ان تک پہنچائیں. وہ ہمارے بردرز اینڈ سسٹرز ان ہیومینٹی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. ہمیں جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں ہیومینٹی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا none of you truly believes until he wishes for his brother what he wishes for himself. And Imam An-Nawawi, he comments on this hadith, he says کہ یہاں پر برادر سے مراد ہے برادر ان ہیومینٹی. تو آپ تب تک پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے نان مسلم بھائی اور بہن کے لیے بھی وہ نہیں چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں.